سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام ناظرین، سب سے جو بڑی خبر اس وقت چل رہی ہے وہ یہ ہے جی، یورپ میں، جرمنی میں بھی اور دوسرے ممالک میں شدید گرمی اس وقت، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے ساتھ عرفان احمد خان صاحب ہیں۔ خان صاحب، گرمی نے تو شرنشر کر دیا یہاں پہ۔ بالکل جی، زندگی تہس نہس کر کر آپ جسے کہتے ہیں۔ جو رابرٹ کاک انسٹیٹیوٹ ہے جرمنی کا، انہوں نے جو کل بیان خبر جاری کی ہے، یا ایک بیان سا دیا ہے، انہوں نے بتایا کہ 19 جولائی تک اس سال اب تک 9,800 آدمی جو ہے وہ گرمی سے جرمنی میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور اس میں گرمی سے ہلاک ہونے والے بھی ہیں، اور گرمی کے نتیجے میں جو سوئمنگ پولس وغیرہ کے اوپر یا اوپن جو سی جہاں پہ لوگ نہاتے ہیں جا کے، وہاں پر بھی بہت ساری اموات ہوئی، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب 19 جولائی تک 9,800 بندے جو ہے بہت بڑی تعداد ہے۔ اور اس سے پہلے 2018 میں 9,000 بندہ جو ہے ہلاک ہوا تھا گرمی سے۔ لیکن اس وقت جو ہے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بلا ضرورت اس گرمی کو فیس نہ کریں، باہر نہ آئیں۔ انہوں نے بتایا جو 10,000 آدمی ہلاک ہوا ہے، اس کے اندر 5,420 وہ ہیں جو 85 کے گروپ میں آتے ہیں ایج کے لحاظ سے۔ اسی طرح 2,460 وہ ہیں جو 75 سے 84 کی ایج کے درمیان کے لوگ ہیں۔ اس طرح 1,260 لوگ وہ ہیں 65 سے لے کے 74 تک کی ایج گروپ کے اندر آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس لیے اس جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو اس گرمی سے بہت زیادہ احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ لیکن اس گرمی کا باوجود لیکن دنیا جو بیچاری مجبور ہے، وہ بھی دیکھ لیں ان حالات کو فیس کر رہی ہے اور اپنی پناہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ اب جب فرانس کا جو بارڈر ہے اس کا اسپین اور شمالی افریقہ کے درمیان سیوٹا ایک شہر ہے جہاں پر 85,000 آبادی کا شہر ہے، وہاں پر 1,500 لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں جو یورپ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ 3-4 دن کے اندر یہ بندہ جو ہے جو اکٹھا ہو گیا وہاں پر۔ ایک ٹی وی چینل میں ہے RTV، انہوں نے پوری ایک رپورٹ دی ہے کہ بھئی وہاں پہ باغوں کے اندر اور سڑکوں کے اوپر یہ بیچارے گرمی کے اندر بے حال لوگ جو ہیں جو اسالم لینا چاہتے ہیں، یورپ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں، وہ وہاں پر یہ گزار ہیں۔ اور بدھ اور جمعرات کی رات کو وہاں سے 10 لاشیں بھی ملی ہیں جو بیچارے تیر کے عبور کرنا چاہتے تھے یورپ میں، لیکن وہ عبور نہیں کر سکے، بیچ میں ہی ہلاک ہو گئے۔ اور جو رپورٹ دی ہے اسپین نے ہوئی ہے کہ بھئی ایک سال کے دوران 60 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تیر کر پار کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کہ وہ ہلاک ہو گئے، نہیں کر سکے۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے سمندر کو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ایک ان حالات کے اندر، گرمی کے اندر جو بیچارے مارے ہوئے ہیں حالات کے، وہ اپنی جگہ تلاش کرتے پھر ہیں۔ اسی طرح ساؤتھ افریقہ کے اندر میں وہاں کل ویکنڈ پہ کافی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں کہ وہاں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ غیر ملکی غیر قانونی طور پر آ کر آباد ہوئے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو نکالو یہاں سے، بہت زیادہ کرمنلٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ تو حکومت تو یہ کہتی ہے کہ ہم نے اب تک 25,000 آدمی جو ہے وہ پکڑ کر رپورٹ کیے ہیں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن آنے والے جو ہے وہ پھر بھی غیر قانونی طور پر وہاں پر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس کے علاوہ جرمنی میں کل ایک بڑا ہنگامہ جو تھا وہ ایک افغانی کی ڈپورٹیشن ہے۔ بدھ کے دن یہاں سے ایک جہاز رپورٹ کیا گیا تھا افغانیوں کا، جس میں 31 افغانی تھے، اور ان میں ایک افغانی ایسا چلا گیا ہے جس کے اوپر ابھی کوئی کیس نہیں بنا تھا، مطلب اس کو کوئی سزا نہیں ہوئی تھی، جس کو بھی سزا نہیں ہوئی تھی تو اس کو وہ بھی ساتھ رپورٹ ہو گیا، جس کے اوپر کافی یہاں کی جو NGOs وغیرہ ہیں انہوں نے کل سے شور مچایا ہوا ہے۔ کل شام کو وزیر داخلہ کو باقاعدہ ٹی وی پر آ کر بیان دینا پڑا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 31 افغان جو ہے وہ قتل اور ریپ اور ایکٹ آف وائلنس جو ہے اس کی خلاف ورزی کے اندر ان کو اندر سزائیں ہوئی تھی، اور اس لیے ان کو جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا تھا۔ جو ایک بندہ جو ساتھ رپورٹ ہو گیا ہے اس پر ابھی مقدمہ نہیں بنا تھا، لیکن اس کے خلاف ایسے شواہد موجود تھے کہ وہ ایکٹ آف وائلنس کے اندر
آ جاتا تھا اس کا جرم جو ہے. تو لیکن باہر این جی اوز نے اس قسم کا شور مچایا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی جو 10 مہینے پہلے جون میں طالبان کا جو وہاں آیا تھا وفد جو ہے برسلس کے اندر، اور اس وقت جو ان کے ساتھ جو ہماری ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ ہے کہ جو یورپ کے اندر جن کو قتل سزائیں ہوں گی عدالتوں کی طرف سے، ان کا چاہے اسائلم منظور بھی ہو گیا ہو، ہم انہیں رپورٹ کریں گے. اور افغان حکومت کو جو ہے وہ لینے پر ہم نے ان کو راضی کیا تھا. ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، کوئی ٹیبل کوئی پیسے ویسے دیے ہوں گے لوگوں نے، لیکن یہ ہے کہ ان کا کہ جو خواتین ہیں یا بچیاں ہیں، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے، تو ان کو ہم رپورٹ نہیں کر سکتے. ان کو یورپی یونین جو ہے وہ خصوصی طور پر جو پڑھنے والی بچیاں جو ایج ہے، جن کو افغان نئے قانون کے تحت 12 سال سے عمر کی بچی کو اسکول کالج وغیرہ میں نہیں جانے دیں گے، تو ان کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسی سختی نہیں کی، اور ان کو ہم یہاں پڑھنے کا موقع جو ہے وہ فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو آپ کہہ لیں کہ جرمنی کی چھوٹی موٹی خبریں تھیں. باقی پاکستان سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہے، اور بعض اب تو ویڈیوز ایسی چلنی شروع ہو گئی ہیں کہ جو نوجوان وہاں پر تقریریں کر رہے ہیں اب وہ آپس سے باہر ہو گئے. وہ کہتے ہیں ہم نے بہت صبر کیا، اور ہم نے یہ باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ ہمارا مشن پرامن ہے، ہم کسی قسم کی کوئی ایسی وائلنس نہیں کریں گے جو اس سے ملک کو نقصان پہنچے. یہ صرف ہمارے مطالبات ہیں، وہ سیاسی مطالبات ہیں، ان کو پورا کیا جائے. لیکن جو ظلم ہمارے پر ہوا ہے، جو فاروق نامی کوئی کمانڈر ہے، اس کو بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے 7,000 حکومت پاکستان کے کہنے پر 7,000 مجاہدین تیار کر کے مقبوضہ کشمیر میں بھجوائے تھے. اب وہ راز کی باتیں بھی باہر آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جو پاکستان یہ کلیم کرتا کہ نہیں ہم وہاں پر کوئی ایسے مجاہدین نہیں بھیجتے. اب کل اسی کو کمانڈر فاروق کو جو ہلاک کر دیا گیا، اس کی ہلاکت کے اوپر جو اس کا جنازہ گیا ہے، ساری رات وہاں پہ لوگ پوسٹ کے اندر لوگ جمع تھے، اور انہوں نے جو ویڈیوز نکالی ہیں ان میں انہوں نے کھل کر بتایا کہ بھئی یہ کمانڈر فاروق جو ہے یہ پورے پاکستان کے کہنے پہ کمانڈر تیار لوگ تیار مجاہدین تیار کرتا تھا. 7,000 مجاہدین تیار کر کے جو ہے مقبوضہ کشمیر میں گئے تھے، اور آج اسی کو جو ہے پاکستان کی گولی نے ہم سے چھین لیا ہے. ہمارا لوگ اس وقت بہت زیادہ اس کے اندر جو اس میں آ گئے اور جذبات کے اندر. اور یہ علاقہ بھی آپ کو پتا ہے، راولہ کوٹ اور یہ پونچھ کا علاقہ جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ملتا ہوا علاقہ ہے، اور اگر یہاں پر اس بدامنی شروع ہو گئی اور اس قسم کا تحریک شروع ہو گئی تو یہ پاکستان کے لیے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دشمن اس سے یقیناً فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اور حالات جو ہے مزید خراب ہوں گے. اب یونائٹڈ نیشن نے بھی کل یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے بھی نوٹس لیا ہے کہ پاکستان کے اندر آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لیے ان کا سیاسی حل جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے، اور اس طرح لوگوں کو اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے جو کہ وہاں کیا جا رہا ہے. اب ایسی ویڈیوز بھی دکھائی جا رہی ہیں جہاں پر سول کپڑوں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ملٹری مین ہے یا سیکورٹی اہلکار ہے جو پبلک کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک خطرناک صورتحال سے پاکستان جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے. خزاں محسن نقوی کو کس نے کہا کہ یہ بیان دو؟ یہ تو سب کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے دیوالیہ. محسن نقوی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ ہمیشہ باتوں کو چھپاتے ہیں. جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں پاکستان کی، ان سب کا یہ رویہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ باتوں کو چھپاتے چلے جاتے ہیں. یہاں واقعہ ہوا نا برلین کے اندر، رات کے 2 بجے بھی کھل کے پولیس نے بتایا کہ پولیس کی کہاں غلطی ہے، ہم کیوں نہیں پکڑ سکے اب تک اس بات کو. ہمارے کوئی غلطیاں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کیونکہ نقوی صاحب ایک سیاسی لیڈر نہیں ہے، وہ کسی اور کی نمائندگی کر رہے ہیں جو اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں حکومت کے اندر کیا ہو رہا ہے جس کی اطلاع چاہتے ہیں. اس لیے انہوں نے خزانے پہ بھی اپنا بندہ رکھا ہوا ہے، وزارت داخلہ میں بھی اپنا بندہ رکھا ہوا ہے، اور وزارت داخلہ کے بندے کو اندر 3 سال رہنے کے بعد پتہ لگ گیا کہ ہم تو خالی ہاتھ ہیں، ہماری زمین ہمارے نیچے زمین نہیں ہے. اور پہلی اکنامک کانفرنس ہوئی ہے، انہوں نے وہاں کھل کے یہ بات بیان کر دی ہے کہ ہمارا سسٹم فیل ہو چکا ہے. ہماری تمام جتنی بھی ہم نے اسکیمیں چلا کے چلتے ہیں اس سے ملک ترقی نہیں کرتے، ہم صرف وقت گزار رہے ہیں.
اور یہ بات 100%، یہ بات نیشنل جو باہر کے ادارے ہیں وہ کب سے کہہ رہے ہیں اس بات کو، لیکن ہمارے کیونکہ نہ چیز کو شائع ہونے دیا جاتا ہے اور نہ اخبارات جو ہے وہ ان باتوں کے اوپر کوئی ایسے آرٹیکلس لکھتے ہیں خود اخباروں والے کہ بھئی ملک ان حالات سے گزر رہا ہے۔ اب کل ہی اخبار کے اندر دیکھ لیں کہ 3 جگہ قرضہ جو ہے وہ اوور رول کرایا گیا ہے، جو سعودی عرب سے بھی چین سے بھی ہم قرضہ نہیں دے سکے، 3 قرضوں کی فہرست دی گئی تھی کہ وہ ہم نے اور درخواست کی ان سے کہ بھی ہمارے قرضے بڑھا دیں، یعنی ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ، جو جن قرضوں کے اوپر ہم نے لیا تھا کہ ان قرضوں کو استعمال کر کے تو ہم ترقی کریں گے، وہ سوائے اس کے کہ وہ ایسے خرچ ہو رہے ہیں، ان باتوں پر خرچ ہو رہے ہیں جو زیادہ سیکورٹی کے معاملات سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ اس لیے نقوی صاحب کا بیان جو ہے اس کو سیریس لینا چاہیے، اور انہوں نے کھل کر بیان کر دیا کہ ہم اب معاشی طور پر ہماری کہانی اب ختم ہے، جو ہم نے ترقی کے جو راستے ہم نے اختیار کیے وہ غلط تھے اور ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے، اب ہمیں یا تو اپنا سسٹم تبدیل کرنا پڑے گا سارے کا سارا۔ لیکن بعض لوگ یہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ جو سسٹم تبدیلی کی بات وہ کرتے ہیں وہ لازمی ان کو کسی نے کہی ہے، اور وہ ایسے ادھر موجود ہیں لوگ جو چاہتے ہیں کہ بھئی یہ سیاسی نظام سے جان چھڑائی جائے اور صدارتی نظام جو ہے ملک کے اندر، کیونکہ آواز تو ہمیشہ ایک طبقے کی پاکستان میں رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ جو جمہوری نظام ہے اس کے اندر اخراجات بہت زیادہ ہے، حکومت کے اوپر بہت زیادہ بوجھ جو ہے برڈن پڑتا ہے، اور اگر صدارتی نظام شروع کر دیا جائے تو اس سے کم از کم حکومتی اخراجات جو ہے وہ خزانے پر بوجھ جو ہے وہ کم ہوگا، اور پھر اس کے اندر پھر یہ منظوریوں کی جو رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہوتی ہے سیاسی طور پر، سیاسی لوگوں کو خوش کرنا پڑتا ہے، اور یہ بات جو ہے ہمارے جو جتنے بھی انڈسٹریل طبقات ہے وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے پارلیمانی نظام کی بجائے جو ہے صدارتی نظام ہونا چاہیے، اور خود ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہے فوج ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے، تو اس لیے ممکن ہے کہ بھئی یہ آواز اٹھائی گئی ہو اور اب اس کے اوپر جو ہے بعد میں کام شروع ہو جائے، اور ایک دفعہ اس سسٹم کو فیل قرار دے کے پھر یہ ہے کہ نیا سسٹم جو ہے وہ کھڑا کرنے والے جو ہیں وہ اس کے اوپر یقیناً کام کر رہے ہوں گے، صرف یہ ہے کہ بھئی وقت کی تلاش ہے یا اس موقع کی تلاش ہے کہ جس کے اوپر اس کا اعلان جو ہے وہ کیا جائے۔ صاحب بہادر ہمارے ان کا پروگرام تو نہیں صدر بننے کا؟ بعید کوئی نہیں ہے، کیونکہ بیان محسن نقوی سے دلوایا گیا، سسٹم تو سب کو پتہ نہیں چل رہا۔ اچھا جو اہم سوال اس میں یہ خالی محسن نقوی، بہت سارے لوگ جو ہے دبے لفظوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی فوج اقتدار میں آنا چاہتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ وزیر جو داخلہ ہے اس کا بیان، پہلے قرضے نہیں مل رہے، اب انٹرنیشنل لیول پہ اور مشکلات پاکستان کے لیے پیدا کر سکتا، پبلک کی تو چھوڑ دے ایک منٹ کے لیے۔ دیکھ لیں جب سوائے 3 ملکوں کے یہ آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، ان کی بھی مجبوری ہے کہ سعودی عرب کو ہر وقت پاکستان کی ضرورت ہے، اس کے اوپر جو خطرات منظرتے رہتے ہیں جس سے وہ ہر وقت اپنی فوج کو اس طرح تیار نہیں کر سکے، خالی اسلحہ خرید لینا تو نہیں بات بن جاتی نا، اسلحہ چلانے والے بھی لوگ چاہیے، وہ ہماری مدد کر دیتا ہے۔ چین بہت زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کر چکا ہے، وہ انویسٹمنٹ ڈوبنے سے بچانا چاہتا ہے، اور تیسرا ہمارے ساتھ اور کوئی ملک ساتھ کھڑا نہیں ہوتا جو ہمیں اب مزید قرضے دے، پھر آئی ایم ایف وغیرہ سے آپ لیتے ہیں تو وہ پھر امریکن پالیسی چلتی ہے، امریکہ اپنی بات منوانے کے لیے ان کو اشارے کر دیتا ہے، اور اب یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ پہلے جنرل صاحب کی تعریفیں کروائی گئی تھی مارشل صاحب کی امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے، وہ شاباش دی گئی، اور اس کے بعد اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی ملک نہیں چل رہا اور ہمارا صدارتی نظام آنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے یہ کسی سلسلے کی کڑی ہو جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے اصل پلان کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ ہاں صاحب، ایک دہشت گردی پہ بات ہم تقریباً ہر پروگرام میں کرتے ہیں، کل بھی 6 مزدور جو ہیں وہ مارے گئے بیچارے، ان کی جان چلی گئی، کشمیر لہولہان ہے، بلوچستان میں یہی حالات ہیں، خیبر پختونخوا سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آتی، کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں مزید یہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا، اور
جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ برلین میں جو واقعہ پیش آیا، پولیس نے کہا یہ ہماری غلطی ہے یا ناکامی ہے، مگر یہاں پہ تو کوئی اس چیز کا آج تک اعتراف نہیں کیا گیا کہ ہماری کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے ان صوبوں کے یہ حالات ہوئے۔ یہاں تو ساری حکومت جو ہے وہ بیان بازی کے اوپر چلتی ہے، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ ہمارے ISPR ہو، یا صوبائی حکومتیں ہوں، یا مرکزی حکومت ہو، ہر دہشت گردی کے واقعے کے بعد بیان ایسے دے دیتے ہیں، لیکن دہشت گردی کے اوپر قابو پانے والی بات جو ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آتی۔ ڈیلی بیسس کے اوپر ہمارے واقعات جو ہے وہ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ پہلے تو کبھی کبھار ہوتا تھا، تو آپ پچھلے 2 ہفتے سے دیکھ لیں، ڈیلی اخبار کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی خبر جو ہے وہ موجود ہے۔ خبروں کو دبایا جاتا ہے، لیکن جو جرنلسٹ ہیں جن تک یہ خبریں پہنچتی ہیں، ان سے آپ بات کر کے دیکھ لیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہر جگہ حالات ایسے ہو گئے کہ اب رات کو ملک کے اندر بندے باہر نہیں نکل سکتے، خصوصاً بلوچستان کے اندر اور KP کے اندر اب رات سارے شام جو ہے وہ لوگ گھروں میں گھس جاتے ہیں، اور ان علاقوں کے اندر اس قدر خوف جو ہے وہ اب یہ کوئی آزادی تو نہیں ہے، یا کہ کوئی اپنے ملک کے اندر اس طرح آزاد طور پر رہنے والی کیفیت تو نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اگر حالات بہتر ہو رہے ہوتے یا آپ قابو پا رہے ہوتے تو پھر تو حالات کھل جانا چاہیے تھے بازار راتوں کو دیر تک ان علاقوں کے اندر۔ اب سر شام خوف کی فضا پیدا ہو جانے کا مطلب یہ کہ ہم اپنی ہمیں حالات پر قابو پانے میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ ہمارے حالات جو ہیں مزید خراب ہو رہے ہیں۔ اب بیان اب جو مرضی دیتا ہے۔ نواز شریف تو کشمیر میں جا کے مریم کو لے کے ہم لاہور بنا دیں گے، کشمیر کو ہم یہ بنا دیں گے، ہم وہ بنا دیں گے، لوگ ان کی باتوں میں ابھی بھی آ جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ سیاسی بیان ہمیشہ سے ہمارے دیتے چلے رہے ہیں، کسی کے اوپر چل رہا ہے، انہیں پتہ ہے کہ بھئی ایک معاشرہ جو ہے یا سیاسی کارکن جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے نہیں، وہ کن باتوں پہ نعرے لگاتا ہے، کن باتوں پہ خوش ہوتا ہے۔ یہ شعور اب تک بیدار لوگوں کی تعلیم نہیں ہے کہ بھئی ان ملکوں نے چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو، ان لوگوں نے اقتدار باری باری لیا اور اب تک ملک کے اندر کیا کیا، یا ملک کو کیا دے سکے ہیں۔ ملک کے حالات مسلسل نیچے جا رہے ہیں، مسلسل قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فارن ایکسچینج جو ہے وہ اس کے مسئلہ جو ہے ملک کے لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ تو شعور کی بات ہے کہ سیاسی شعور اگر قوم میں ہو تو وہ خود ان بات کو سمجھ لیں کہ یہ صرف سیاسی بیان ہے، اور ملک کی جو حالت وہ سب کے سامنے ہے۔ ہاں، اگر قرضے نہیں ملتے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ کوئی پچھلے سوال میں میں نے پروگرام میں پوچھا تھا کچھ یہ چیزیں ہے بیچنے والی جو بک جائے؟ دیکھیں ابھی بھی بہت ساری چیزیں حکومت پاکستان میں بیچ کے تو اپنے قرض چلا رہے ہیں، لیکن کب تک؟ وہی بات نقوی صاحب والی کے بھی اب نظام جو ہے اس کے طاقت ختم ہو چکی ہے، سسٹم ہمارا اب فیل ہو چکا ہے۔ اب ہمیں یا تو کوئی نئی سسٹم کی طرف جانا پڑے گا، یا پھر اپنے آپ کو قبول کر لیں کہ ہاں بھائی ہمارے پاس اب ملک چلانے کے لیے جگہ نہیں، پیسہ نہیں۔ خزاں اربوں روپے کے جہاز لے کے گھوم رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ دوڑ، اس وقت نقوی صاحب کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے خزانے میں تو پیسے نہیں، ہمارے تو حالات یہ ہیں؟ تو اب ایک دم ان کو کیا؟ دیکھیں وہ جہاز لے کے پھرنا وہ انٹرنیشنل معاملات تھے جن کے لیے ان کی ضرورت تھی، اور کیونکہ ٹرسٹ نہیں تھا فیلڈ مارشل صاحب کو، اور امریکہ اور سعودی عرب فیلڈ مارشل پہ زیادہ ٹرسٹ کر رہے تھے، اس لیے وہ ایک مجبوری تھی، ورنہ جو ملک کے اقتصادی حالات اس سے اس معاملے کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ تو سچ بولا ہے انہوں نے اپنے سسٹم کا اور اپنے ملک کے حالات کا کہ بھئی ہم اب کہاں کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ خاص صاحب۔ اچھا جی، اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ دیکھیں اگر آپ کے ملک کے آپ ایک عام گھر کی بات کر لیں، پیسے نہ ہونا تو بندہ اپنے آپ کو اسی طرح سسٹم میں لانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہمارے بدقسمتی یہ کہ ہم عیاشی میں پڑے ہوئے، بیڑا گرک کر دیا پوری قوم کا بھی، ملک کا بھی، ہر چیز کا بھی، جھوٹ بول بول کے، اور جس کی سب سے اصل بنیادی وجہ جھوٹ ہے، اور یہ سارا ملک جھوٹ پہ چل رہا ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک بندہ دیکھ لے، ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنے عہدے کا عالم لے کے بھی سچ پہ چل رہا۔ تو یہ جھوٹ نے جی ملک کو برباد کر دیا، کب تک بولیں گے؟ اب لوگ اعتبار بھی نہیں کرتے جھوٹ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اگر سچ کو بول بھی دے وہاں پہ وہ کہتے ہیں یار یہ سچ کو بولنے لگا، وہ ایک نئی ٹینشن ہماری شروع ہو جاتی ہے، اس پر بھی ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔